تصور نہیں تھا. مسلمان معاشرے کے اندر کہنے میں وہ مسلمان، لیکن کیا کریں، جس نظام تعلیم سے ہماری نسل پچھلے 1 صدی سے گزر رہی ہے، جہاں ایک نسل تیار ہو چکی ہے، جہاں سے ایک نسل تیار ہو چکی ہے جو مادر پدر آزاد ہے، جسے یوں کہیے کہ اجتماعی ماحول میں اسلام کا نام تو لیتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ مادر پدر آزاد ہو چکی ہے. یہ اس نظام تعلیم کا اثر ہے جو تعلیمی نظام سے اسے گزارا جا رہا ہے. اس نسل کا یہ اب نتائج سڑکوں پہ آ رہے ہیں، بازاروں پہ آ رہے ہیں. علل اعلان وہ گندگی سر چڑھ کے بول رہی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا اپنے پیغمبر سے اپنی امت کو سبق سکھاؤ، اپنی امت کو سبق دو. اور کہا قل، آپ اپنی امت سے کہیں، آپ اپنی امت سے کہیں اور یوں کہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. آپ اپنی امت کو سبق دیں کہ میری نماز اور میری عبادت اتنا نہیں، اس لیے کہ اسلام انفرادی زندگی کا نام نہیں ہے. اسلام تو ایک پورا اجتماعی نظام اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی کوئی چیز اپنی نہیں ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا آپ اپنی امت کو سبق دیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. بتا دو کہ میری نماز بھی اور میری عبادت بھی اور میری جسم بھی اور میری زندگی بھی، میرا جسم بھی، مسلمان کی زندگی بھی اس کے اختیار میں نہیں، مسلمان کے جسم کا بھی وہ مالک نہیں. اس لیے خودکشی حرام ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے، اس لیے خودکشی بہت بڑا جرم اور ظلم ہے، اس لیے کہ یہ اس میں آزاد نہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا اپنی امت کو سبق یاد دلاؤ. سبحان اللہ. اللہ تو جانتے تھے مسلمان معاشرے میں ایسی نسل بھی پیدا ہوگی، ایسا معاشرہ بھی مسلمانوں پہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. سننے والے کہنے لگے ان ذالک لکان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مسلمانوں میں ایسے بھی ہوں گے، مسلمان اپنی آنکھوں سے وہ دن بھی دیکھیں گے، مسلمان معاشرے اور سوسائٹی میں ایسی نسل بھی ہوگی، اس کی بھی نشو و نما اس میں مسلمان معاشرے میں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا. اور اس سنگینی کا تذکرہ کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس سنگینی اور اس سطح تک پہنچے گا کہ وہ معاشرہ ایسا بھی ہوگا بہت سارے اس بے حیائی کی حمایت میں بھی کھڑے ہوں گے، بہت سارے اس بدی کی حمایت میں بھی کھڑے ہوں گے، بہت سارے اس گندگی کی حمایت میں بھی کھڑے ہوں گے. ان کی نظروں میں یہ برائی نہیں ہوگی، اور جو اس کی برائی کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، زبان کھولے گا، کھڑا ہوگا، دنیا اسے انتہا پسند کہے گی، اسے تاریخ خیال کہے گی، تنگ نظر کہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی آنکھوں سے وہ دور بھی دیکھا جو آج جس سے ہم گزر رہے ہیں، وہ دور بھی دیکھا جس سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا اپنی امت کو سبق دو اور کہو قل، آپ بتا دیں اپنی امت کو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز بھی اور میری عبادت بھی اتنا نہیں کہ نماز پڑھ لینا کافی ہے، اتنا نہیں کہ حج کر لینا کافی ہے، اتنا نہیں کہ روزہ رکھ لینا کافی ہے،
اتنا نہیں کہ میری پیدائش میں چند رسمی رواج ہو جائیں وہ کافی ہے، اتنا کافی نہیں کہ مسلمان اس کا جنازہ پڑھ لے بس یہ مسلمانی ہے، نہ مسلمانوں کو سبق دے دو اور کہو، انہیں بتاؤ کہ میرا جینا اور مرنا، میری زندگی اور موت، میرا جسم اور میرے جسم کی ساری نعمتیں، یہ سب اللہ کے لیے، یہ سب اللہ کے لیے ہیں۔ اس پر وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اس پر وہ مرضی ہوگی جو میرے اللہ کی مرضی ہوگی، اس کا استعمال یوں ہوگا جیسے اللہ کی چاہت ہوگی۔ یہ مسلمانوں کو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سبق یاد کرایا۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے پیغمبر نے اس امت کی رہنمائی فرمائی، اس لیے کہ اللہ کا نبی اس امت کا رحیم ہے، اللہ کا نبی اس امت کا رؤوف ہے، انتہائی درد رکھنے والا اس امت کا، اور انتہائی خیر خواہ اس امت کا، اور انتہائی مہربان اس امت کا۔ ہر اس ہلاکت سے ڈرایا اور ہر اس بربادی کی نشاندہی کرائی جس سے یہ امت ہلاک ہو سکتی ہے، جس سے یہ امت برباد ہو سکتی ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ بے حیائی اور فحاشی ہے کہ مسلمان معاشرے میں اسے فروغ دیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی ہو، یہ اس امت کی بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا، جب بھی کسی قوم میں سود خوری اور یہ بے حیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی، اللہ اسے ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ان ساری گندگیوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر اصلاح اور اپنی ذمہ داری کی ادائیگی کا اللہ رب العزت توفیق اور احساس بھی نصیب فرمائے۔